ہندوستان میں سن 2024 کے عام انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی نے اپنا منشور تیار کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بتایا ہے کہ پارٹی کی منشور کمیٹی نے انصاف پر مبنی انتخابی منشور کا مسودہ انہیں پیش کر دیا ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ہر میدان میں عوام کے لیے انصاف 2024 کے عام انتخابات کے لیے ان کی پارٹی کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ کانگریس صدر کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی آئی ٹی انقلاب، سبز انقلاب اور سفید انقلاب سے لے کر عوام کے بنیادی حقوق اور لبرلائزیشن پر خصوصی توجہ کے ذریعے ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے غرب اردن میں 3500 نئے مکانات بنانے کے بارے میں صہیونی حکومت کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ریاض غرب اردن میں 3500 نئے مکانات بنانے اور غرب اردن کے علاقوں من جملہ بیت المقدس کو یہودیوں کا علاقہ قرار دینے کے بارے میں صہیونی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کرتا ہے اور اس فیصلے کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی اور علاقے میں امن و استحکام کے مواقع کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ تحریک حماس کے ایک رہنما محمود مرداوی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے 5 شرطیں ضروری ہوں گی۔ محمود مرداوی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ مزاحمت غزہ میں صرف امداد رسانی میں اضافہ چاہتی ہے، بلکہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے ہماری 5 اہم شرطیں ہیں، اور وہ جنگ بندی، غزہ سے صہیونی فوج کی پسپائی، پناہ گزینوں کی واپسی، محاصرے کا خاتمہ، شہریوں کو امداد پہنچانا اور قیدیوں کا آبرو مندانہ تبادلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیرس 2 اجلاس کا فریم ورک مذاکرات کی بنیاد نہیں تھا، بلکہ مذاکرات نئی تجاویز پر مبنی تھے۔ حماس کے اس سینئر رکن نے مزید کہا کہ غاصب عناصر جھوٹ پھیلا کر اور معلومات کو لیک کر کے گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کبھی بھی مذاکرات کے ذریعے زندہ قیدیوں کے نام معلوم نہیں کیے۔ دہشت گرد امریکی فوجی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے ایک بیان میں ٹرو کانفیڈنس بحری جہاز پر میزائل حملے میں 3 افراد کی ہلاکت اور 4 دیگر کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی فوجی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اس بیان میں کہا ہے کہ اس حملے میں بحری جہاز کو خاصا نقصان پہنچا۔ امریکی فوجی حکام کے حوالے سے امریکی ذرائع ابلاغ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مال بردار بحری جہاز پر یمن کی مسلح افواج کے میزائل حملے میں 2 امریکی کیڈٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ اس بحری جہاز سے دھواں اٹھ رہا ہے اور ایک امدادی کشتی اس بحری جہاز کے قریب موجود ہے۔ ابھی پہنچنے والے نقصان کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے، تاہم جہاز کے عملے کے افراد فرار ہو گئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ باب المندب میں ہونے والے اس حملے میں 3 امریکی نشانہ بنے ہیں اور 4 دیگر جل کر جھلس گئے ہیں، جبکہ عملے کے باقی بچے افراد فرار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران جنگ بندی کی جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتے وار پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان جدہ میں وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کا خیر مقدم کرتا ہے، جس میں فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ رمضان میں جنگ بندی پر عمل کیا جائے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ فلسطینیوں کو مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد سے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 31,000 فلسطینی شہید جبکہ 73,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہمسایوں سے تعلقات کا تعین نئی کابینہ یا وزیر خارجہ کریں گے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر کام شروع کرنے کی منظوری دی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پریس بریفنگ کے دوران مزید بتایا کہ پاکستان کے اندر 80 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن کی تعمیر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایوں سے تعلقات کا تعین نئی کابینہ یا وزیر خارجہ کریں گے۔ ہندوستان سمیت تمام ہمسایوں کے ساتھ برابری، عزت و احترام کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے بھی سینٹ میں اس کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر کہا تھا کہ پاکستان انرجی کے بحران کے حل اور ایک پائیدار اور دائمی طریقہ کار کے حصول کے لیے ایران کے ساتھ مشترکہ گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرے گا۔ پاکستانی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ نے گوادر بندرگاہ سے ایران کی سرحد تک پائپ لائن تعمیر کرنے کے منصوبے پر کہا کہ پاکستانی عوام انرجی سیکورٹی کے خواہاں ہیں اور یہ مقصد ایران سے گیس کی منتقلی کے پروجیکٹ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں 5 مارچ کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس فیس بک اور انسٹاگرام کی مختصر بندش سے مارک زکربرگ کی کمپنی میٹا کو $3 ارب یعنی کھرب روپے کا نقصان ہوا اور کمپنی کی حصص کی قیمت بھی گر گئی۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مارک زکربرگ کی دولت میں ایک دن میں $2.79 ارب کمی ہوئی اور بلومبرگ ارب پتیوں کے انڈیکس میں $176 ارب ڈوب گئے، لیکن وہ دنیا بھر میں دولت مند افراد کی فہرست میں بدستور چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام صرف 1 گھنٹے سے زائد وقت کے لیے بند ہو گئی تھی، تاہم کئی ممالک بشمول پاکستان میں اس کی سروسز خصوصاً میسنجر بھی اب بھی اس میں مسائل چل رہی ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں قائم فلکیاتی علوم کے ادارے کے سربراہ شرف الصفیانی نے کہا ہے کہ فلکی حساب سے 1 رمضان المبارک پیر 11 مارچ کو ہوگا۔ ماہر فلکیات شرف الصفیانی کا مزید کہنا تھا کہ 10 مارچ 29 شعبان کو سعودی عرب کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے رمضان کے ہلال کی پیدائش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے ہلال کی گواہی سعودی سپریم کورٹ میں اندراج کرانے سے ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے سینئر افسر کو سب جیل بنی گالہ کا دورہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے بشرا بی بی کی سب جیل میں موجودگی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے درخواست کی سماعت ہوئی۔ اس دوران بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ کے گھر کے ایک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ عدالت بیلف مقرر کر دے اور وہ خود چاہ کر دیکھ کر آج رپورٹ دے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھی تو سپرنٹینڈنٹ جیل کو بنی گالہ منتقلی کا اختیار نہیں تھا۔ اسٹیٹ کونسل کے وکیل نے کہا کہ بشرا بی بی سابق خاتون اول ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کے آرڈر کی رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات سے متعلق سپرنٹینڈنٹ جیل آرڈر پاس کرے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ایپٹما نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی غیر معمولی اجلاس سے عام کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایپٹما اعلامیہ کے مطابق گیس قیمتوں میں اضافے کو ایپٹما ساؤتھ زون مسترد کرتا ہے۔ گیس ٹیرف گزشتہ 1 سال میں 223% بڑھایا گیا ہے۔ گیس ٹیرف بڑھانے کا فیصلہ ٹیکسٹائل برآمدات کے لیے نقصان دہ رہا، جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیکسٹائل صنعت کی عالمی مقابلے کی صلاحیت ختم کی گئی۔ سوشل میڈیا بند کرنے کی اونتری قرارداد پیش کرنے والے سینیٹر بہرامند تنگی نے سینیٹر شہری رحمان اور نیگر بخاری پر اپنے خلاف سازش کرنے کا الزام لگا دیا۔ سینٹ میں اپنے الوداعی خطاب میں بہرامند تنگی نے پیپلز پارٹی کے مذکورہ رہنماؤں کو پارٹی رکنیت معطل کروانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بہرامند تنگی کا کہنا تھا کہ سینیٹر دلاور خان کی الیکشن ملتوی کروانے کی قرارداد پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو مس گائیڈ کیا گیا۔
उन्होंने कहा कि मुझे शोकॉज नोटिस देकर बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की गई। बहराम तंगी ने नाराजगी के बावजूद सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान करते हुए कहा कि वोट पार्टी क़यादत की अमानत है।